جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے، اور بھارت کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب کہ وہ اپنی ٹیم کو الاؤ نہیں کریں گے، تو مجھے تو کم از کم کوئی تعجب نہیں ہے، اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی توقع رکھ رہا تھا میں، اور یہی ہونا تھا۔ بھارت کی پوزیشن سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن انہوں نے اپنی ایک پوزیشن رکھی ہوئی ہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم اس میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں اپنی پوزیشن میں۔ اور چونکہ اب ٹرمپ صاحب بھی الیکشن جیت گئے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو oblige کریں، اور یا کوئی فلیکسیبلٹی شو کریں۔ اور پاکستان میں بڑے عرصے سے وہ نہیں کھیل رہے، پہلے بھی ٹورنامنٹ ہوتے رہے تو ہم جا کے دبئی کھیلتے رہے یا کہیں اور کھیلتے رہے، سری لنکا کھیلتے رہے، لیکن پاکستان میں بھارت کی کرکٹ ٹیم نے آنے سے ایک بار پھر ان کی حکومت نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے ہاں بھی ایک ایشو تو ہے، کیونکہ اس سارے جو ایپیسوڈ ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھ پائے، کیونکہ ہم جس طریقے سے بھارت کے ساتھ ہمارا کنڈکٹ ہوتا ہے، یا جس طریقے سے ہم اپنی سفارتکاری کو کنڈکٹ کرتے ہیں، دیٹ از مچ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ شاید ہمارے ہاں بھارت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ بھارت کس طرح کام کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی لوز بالز کھیلتے ہیں ہم، اور بڑی انکوہیرنس ہے ہمارے سارے سسٹم کے اندر۔ تو یوں لگ رہا تھا پچھلا ایک سال جو ہم نے گزارا کہ پاکستان تو بس بچھا ہی جا رہا ہے، اور اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی، پاکستان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ابھی بلکہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ بھی پاکستان میں ہوئی پچھلے ماہ، تو اس میں بھی جو ڈاکٹر جے شنکر آئے ہوئے تھے بھارت سے، جس طریقے سے ہم کرکٹ کو ہی موضوع بنا رہے تھے، بلکہ جو اسحاق ڈار صاحب اور جے شنکر صاحب کے درمیان ایک انفارمل سا ڈنر اور لنچ پہ کچھ انفارمل گفتگو ہوئی، اس پہ بھی ہم نے محسن نقوی صاحب کو شامل کر لیا، جو کہ ہمارے پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں۔ تو یوں ہم نے ایک ہوا مطلب کریٹ کیا، اور یوں لگتا تھا کہ ہم پاؤں پڑ گئے بھارت کے، کہ جی خدا کا خوف کریں، بس آ جائیں، اب آپ ہم آپ کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہم نے کہا کہ ہم سارے جو میچز ہیں بھارت کے وہ لاہور میں رکھیں گے، اور اگر بھارت کی ٹیم ہر میچ کے بعد بھارت واپس چلی جائے اور پھر اپنے اگلے میچ کے لیے آئے، یعنی کہ امرتسر وغیرہ میں، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم نے کس طرح بھارت کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کی ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں کہ یوں لگتا تھا کہ بس کرکٹ اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، کرکٹ کے بغیر پاکستان جو ہے، ہم اپنی نظریاتی جو اسلامی نظریہ اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں، کرکٹ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ میں مانتا ہوں کہ بھارت کا بڑا انفلوئنس ہے، اگر پورا جو دنیا بھر میں کرکٹ ہوتی ہے اس کی مینجمنٹ میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے، آئی سی سی سے لے کر اور اب جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں۔ اور بھارت کی ٹیم اگر نہیں آتی پاکستان تو شاید پی سی بی کو کچھ مالی نقصان بھی ہو جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، جو باوقار قومیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کے چھوٹے موٹے نقصانات کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن کم از کم جو ایک قومی وقار ہوتا ہے اس کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ تو یہاں تو یہی لگا کہ کوئی قومی وقار وغیرہ نہیں ہے، بس کرکٹ ہی کرکٹ ہے، کرکٹ کو اتنا سر پہ اٹھا لیا ہم نے کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو لگتا ہے کہ تیار ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح سفارت کاری نہیں ہوتی، اور اس طرح بین الاقوامی تعلقات بھی نہیں چلتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کیا پاکستان اس بات پہ اتفاق کر لے گا کہ جی بھارت کے میچز بنگلہ دیش تو نہیں، سوری، سری لنکا میں ہو جائیں یا پھر یو اے ای میں۔ مجھے کچھ لگتا یہی ہے کہ شاید ہم پھر وہی فلیکسیبلٹی دوبارہ دکھا دیں، لیکن میری اپنی خواہش یہ ہوگی کہ اس بار فلیکسیبلٹی نہیں دکھانی چاہیے۔
اگر بھارت نہیں آتا تو ہم اس کے بغیر ہی ایک ٹورنامنٹ کروا دیں، اور پھر دیکھیے آئی سی سی کیا کرتا ہے۔ اور اگر آئی سی سی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، بھارت کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، پاکستان فلیکسیبلٹی دکھائے اور ایگری کرے کہ کسی دوسرے ملک میں یہ میچز بھارت کے ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم پریشر میں آ ہی جائیں، کیونکہ ہم پریشر دے نہیں سکتے، خاص طور پہ جب کرکٹ کی بات ہوتی ہے، پی سی بی کی بات ہوتی ہے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے ہم میں بحیثیت قوم۔ کرکٹ اب ایک مرض سا ہو گیا ہے میرے خیال میں، جو کہ پاکستان کو دیمک کی طرح کاٹ رہا ہے، میں تو یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں۔ تو اب میں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اب انڈیا کے بغیر ہی کرکٹ کھیلیے، کوئی اگر یہ نہیں بھی ہوتا پاکستان میں ٹورنامنٹ کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے تو بھلے ہو جائے، آپ ہی وہاں جانے سے انکار کر دیجئے، بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیجئے، تاکہ کچھ تھوڑی بہت تو پتہ چلے کہ آپ بھی یو اسٹینڈ سم ویئر، اور یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو ٹیک اے پوزیشن اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ۔ لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا الٹا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے اپنی اپنی کہانی سناتا ہے، اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے، اور کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ اور اگر کوئی پالیسی ہوتی یا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اگر بس اب بھارت نے نہیں آ رہا پاکستان میں کھیلنے کے لیے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہلے سے یہ ایک پالیسی اپنی جو ہے باٹم لائنز تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ اب پھر ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ باقی ریٹرک تو بہت ہے، لیکن میرے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستان کا وقار سب سے پہلے ہے۔ کرکٹ تو ہو نہ ہو، اس سے کوئی پاکستان کی ہماری کوئی اللہ خیر کرے، کچھ پاکستان کو کچھ ملین کا نقصان تو ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے وقار میں بڑا اضافہ ہوگا، آئی کین ٹیل یو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ رادر دین کہ ونس اگین پاکستان جو ہے گورنمنٹ وہ لچک دکھائے اس معاملے میں، یہ موقع ہے کہ ہم بھی اپنی قومی وقار کو رجسٹر کریں اور ڈٹ جائیں اس مسئلے پر۔ اگر آئی سی سی کا ٹورنامنٹ کینسل بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے مرحلے قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے جب قومیں اپنا میٹل دکھاتی ہیں۔ تو امید لیٹس ہوپ، لیکن امید کوئی زیادہ نہیں ہے، سچی بات تو یہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔